برابری نہ ہو تو استاد شاگرد کو اپنے پہلو میں بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یہ کون تھے؟ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ صاحب شریعت تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن موسیٰ صاحب شریعت ہونے کے بعد اس علم کی منزل پر نہیں پہنچے تھے جس پر الیاس تھے۔ یعنی اگر معصوم بھی ہو، اگر علم برابر نہ ہو تو دونوں کا ساتھ رہنا امپاسبل ہے، مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں اس بیوی کی عظمت پر کیوں نہ سلام کروں کہ جو ایک معصوم کے ساتھ نہیں دو معصوموں کے ساتھ۔ کہ جو ایک معصوم کے ساتھ نہیں بلکہ دو معصوموں کے ساتھ تھی۔ دو نہیں، عباس بھی تو معصوم ہے، علی اکبر بھی تو معصوم ہے، قاسم بھی تو معصوم ہے، اور محمد بھی تو معصوم ہے، اور صرف جناب زینب معصومہ نہیں، جناب ام کلثوم بھی تو معصومہ ہے۔ اور میں اس بات کا بالکل خیال نہیں ہے تو کہہ دیتے ہیں لیکن مولا عباس جو ہے، جناب ام کلثوم جو ہے وہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی کہ کاش میرے بھی کوئی اولاد ہوتی۔ اور عباس علیہ السلام نے کہا کہ بہن اپنی طرف سے قربان کر دینا، ذرا کتابیں پڑھو۔ یہ ہماری جہالت ہے کہ کوئی بھی بے وقوف بنا کر چلا جاتا ہے۔ ارے علی و فاطمہ کی بیٹی ہے، بے اولاد ہونا عیب ہے، بے اولاد ہونا عیب ہے۔ جناب ام کلثوم کے بیٹے سے جناب زینب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، تاریخ پڑھو، مجھ سے سوال نہ کرنا۔ صلوات بھیجیے آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر علم میں برابری نہ ہو تو کل میں بی بی کا خطبہ پڑھ رہا تھا، دو چار جملے اور رہ گئے تھے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم سرداروں کی اولاد، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سیدۃ النساء، ابی سید الشہداء۔ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ میرا جد رسولوں کا سردار ہے، میرا باپ ولیوں کا سردار ہے، میری ماں عورتوں کی سردار ہے، میرا بھائی شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ وہ جملے تھے کہ جس کی وجہ سے سید سجاد کا سر بلند ہوا، یزید کا سر جھکنا شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر پر کسی کو تماچا مارنا آسان ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کسی کو تماچا مارنا آسان ہے، لیکن اس کے گھر میں جا کر، اس کے محلے میں جا کر، اس کے علاقے میں جا کر، اس کے لوگوں میں جا کر اس کو تماچا مارنا اگر کسی کو سیکھنا ہے یا سجاد سے سیکھے یا زینب سے سیکھے۔ اگر ذرا سا اس دربار کا ماحول بتاؤں آپ کو، دربار یزید کا دربار ہے نا، سمجھے؟ اور یزید کے دربار میں کوئی آل محمد کا چاہنے والا نہیں بیٹھا ہوا، کوئی بھی وہاں پر آل محمد کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جس جگہ پر دربار ہے اس شام کی تربیت ہی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ جہاں صرف علی کے دشمن پیدا کیے جاتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا، اب اس کو جو ہے وہ علی کی دشمنی پر لگایا جا رہا ہے، کبھی کھلونے دے کر، کبھی جانور کے بچے دے کر، اور جب وہ کھوئے جاتے ہیں اور بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، سمجھے؟ ایک راز بتاؤں، جیسے ہمارے یہاں سورت جتنی گاڑیاں ہیں، سورت کا ایک نمبر ہے، کون سا ہے؟ انجن 5۔ جیسے یہ سورت کی گاڑی سورت کے علاوہ کسی جگہ پر دیکھی جائے گی، سورت کا رہنے والا پہچان لے گا کہ یہ سورت کی ہے۔ کاہے سے پہچانے گا؟ کلر سے پہچانے گا؟ کاہے سے پہچانے گا؟ نمبر ہی سے پہچانے گا نا۔ عزیزوں، کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا، چیک کیا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، آنا ہے تو ٹیکس بھر کے آؤ۔ شام کے اندر کسی سواری کو انٹری کی اجازت تب تک نہیں تھی جب تک کہ اس کی نال پر میرے مولا کا نام نہیں۔ کتنی دشمنی تھی ابھی سے لوگوں۔ ایسے ماحول کے اندر
علی کے فضائل پڑھنا، میں آپ کے درمیان فضائل آل محمد پڑھ دوں، کوئی تیر نہیں مان لیا. اسی کے دربار میں، اسی کے لوگوں کے درمیان اس کے چہرے پر جو زینب نے تماچا مارا ہے، عزیزان کرام سید سجاد نے تماچا مارا ہے، دنیا آج تک اس تماچے کی گونج کو محسوس کر رہی ہے. دربار اس کا، ہم سرداروں کی اولاد ہیں. وہ غلام زادہ ہے. اور اس کے بعد بی بی کہتی ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، او سفیر روم، مجھ سے کیا اس سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں گی. ہم کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ہم ایسی ماؤں کی اولادیں ہیں، ہم ایسی ماؤں کی اولادیں ہیں جن کے بدن کو ان کے جسم کا لباس بھی نہیں جانتا. انسان کے بدن سے سب سے زیادہ قریب یہ لباس ہوتا ہے. بی بی کی عظمت کو سلام کیجئے. بی بی نے تعارف کرایا نا، ہم ایسی ماں کی اولاد ہیں کہ جن کے بدن کو ان کے جسم کا لباس بھی نہیں جانتا. یہ ایسی ماں کی اولاد ہے. سلام بھیجیے محمد. قدم بندی کے لیے محفوظ کر لو. سلامات کیجیے محمد. میرے پاس تھوڑا سبق ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کو عزیزان گرامی عظمت کو سلام کیجیے بی بی کی. بی بی نے بتا دیا کہ ہمارا خاندان کون سا ہے، اس کا خاندان کیا ہے. ہماری ماں وہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ذرا اس سے پوچھ، اس کی ماں کون ہے؟ ارے مجھے مولا عباس کا اور چوتھے امام کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے. ارے ہم بی بی نے کہا نا ہم ایسی ماں کی اولاد ہیں. لیکن عزیزان گرامی اب اس کا کیا کیا جائے کہ دنیا نے اس گھر سے اس گھر کو بدل لیا کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، آیتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا. لیکن اس گھر میں پہنچ گئے جس میں شرابیں ایجاد ہوئی، گانے ایجاد ہوئے. دیکھیے نا اندازہ لگایا آپ نے، یا آپ نے اندازہ لگایا. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے تمام علوم کو جو ہے وہ امام مبین میں سمجھ جائے. بس آخری بات ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل، اور یہ مسائل آل محمد علیہ السلام پر گریہ کرنے کی شکل. یہ دنیا سمجھ نہیں پائی نہ عزادار کے مقام کو، نہ ولائے علی رکھنے والے کے مقام کو. نماز کی بات کر لو، روزے کی بات کر لو. یہ ہمارے تحصیل بھائی بیٹھے ہیں، چلو مولانا تمہیں مال میں لے کر چلتے ہیں. انہوں نے کبھی ایسا کہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، چلو مولانا بھائی ہمیں جو ہے مال میں لے کر چلتے. ہم نے جو ہے وہاں بہت ساری چیزیں دیکھی. یہ کیا ہے ٹرالی تھی، ہم نے یہ بھی رکھا، یہ بھی رکھا، یہ بھی رکھا. ایسے کبھی کبھی وہ جو سیلس مین ہوتے ہیں وہ یہ بہت اچھی ہے، ایک خریدوں کے ایک فریب کے لیے. جب تک میں اس مال کے اندر گھومتا رہا، جو چیز مرضی میں آئی اٹھا کے رکھ لی. کیمرے بھی موجود تھے، ورکرز بھی دیکھ رہے تھے. کسی نے نہ مجھے روکا نہ ٹوکا، بلکہ میری جو ہے وہ رہنمائی کی، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی لے لیجئے گا. جیسے ہی میں وہ ٹرالی بھرنے کے بعد گیٹ پر پہنچا، چاہتا ہوں کہ یہاں سے کلٹی ہو لوں، فوراً روک دیا. کیا کر رہے ہو؟ کہ اتنا سارا جمع تو کر لیا، قیمت بھی ادا کی. یہ اتنا سارا جمع کر لیا، قیمت بھی ادا کی. کہاں بیٹھے ہوئے؟ اتنا سارا جمع کر لیا، قیمت بھی ادا کی. نہیں، یہ تو آپ میری منہ دیکھ کر کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوتے، اللہ صلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کا کوئی اجر نہیں ہے جب تک کہ محبت آل محمد نہیں ہو. انہوں نے جب تک میں اس مال کے اندر رہا، ہر چیز اٹھا اٹھا کر رکھتا رہا تو مجھے پسند آئی. لیکن جیسے ہی گیٹ پر پہنچا،
اب رک جاؤ. میدان حشر میں نماز تھی، روزے تھے، حج تھا، زکات تھی، خمس تھا، جہاد تھا، ساری عبادت تھی. میں جنت کی طرف جا رہا تھا، قرآن نے آواز دی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. روکو ان کو، روکو ان سے سوال کرو. اے معبود، سارے سوالوں کے تو جواب دے کر آ رہے ہیں. نماز پڑھی تھی؟ ہاں میرے مالک پڑھی تھی. لوگ تو جمعہ ہی کو پڑھتے ہیں، ہم نے تو اتنی ترقی کی کہ خود کو پڑھ لیا. روزہ رکھا تھا؟ اے معبود بہت سارے روزے رکھے. لوگ تو مغرب کے بعد افطار تھے، ہم نے تو پہلے ہی. اچھا یہ حقیقت ہے. حج کیا؟ کہاں؟ تو نے تو حج کی ایک تاریخ معین کی تھی، ہم نے تو چاند دیکھا یا نہ دیکھا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی آسانی کے مطابق حج کو کبھی ایک دن آگے لے گئے، کبھی ایک دن پیچھے لے گئے. تاریخ ہے، دیکھ لیجیے گا نا. عید جو ہے وہ کبھی 9 کو کر لیتے ہیں اور کبھی 11 کو. صلوات بھیجیے تو ان کو روکو، روکو ان کو، ان سے سوال کرو. میرے دوستوں عزیزو، آخری جملہ ہے، بالکل کان کھول کر سننا ہے پوری توجہ سے. ان کو روکو، ان سے سوال کرو. عزیزان گرامی، روک کر سوال کیا جا رہا ہے. کس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے؟ روکو، روکو، روکو. روک کر اسی کا سوال کیا جائے گا جس کو رکا کر پیچھے والوں کا انتظار کر کے آگے والوں کو پیچھے بلا کر رکا کر سنایا گیا تھا. کہنے والے کو میرا معبود اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی عزادار ہیں پروردگار عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے دوستوں عزیزوں، آپ فرش ادائے حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آخری مجلسیں ہیں، چند دن رہ گئے ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ گریہ کیجئے، آپ روئیے. یہ تو مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ادھر نام حسین آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آج تو آپ کو یتیم کے مسائل. 7ویں شب ہے نا، جناب قاسم 13 سال کا جوان، شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو یہ ترغیب دلا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے حسین پر کوئی زخم آ جائے. جناب ام فروا اپنے لال کو سجا رہی ہیں، سوار رہی ہیں، اپنے لال کو بتا رہی ہیں میرے لال فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا. ایسا نہ ہو کہ تجھ سے پہلے حسین کا اکبر زخمی ہو جائے، تجھ سے پہلے زینب کے بیٹے زخمی ہو جائیں، تجھ سے پہلے آقا حسین پر کوئی حرف آ جائے. صبح عاشور ہوتی ہے، حسین کے جانثار ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا. لیکن جناب قاسم کی ماں ہے کہ قاسم سے بار بار کریں گے بیٹا ابھی تک تم زندہ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں. اماں ہم چچا کے پاس جاتے ہیں لیکن چچا ہمیں اجازت نہیں دیتے. نے مظلوم کربلا جب کافی وقت گزر گیا اور جناب قاسم کو اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ جناب ام فروا کو اور جناب قاسم کو امام حسن کی وصیت کیا تھا. بازو پر بندھا ہوا تعویذ کھولا، ماں کو دیا. ماں نے تعویذ پڑھا، میرے لال مشکلیں آسان ہو گئی. مشکل کشا کے بیٹے نے اس مشکل کا انتظام پہلے ہی سے کر دیا تھا. وہ تعویذ لیے ہوئے قاسم کو ساتھ لیے ہوئے جناب ام فروا مولا حسین کے خیمے کی طرف بڑھی. حسین نے بڑی بھاوچ کو آتا ہوا دیکھا، احترام میں کھڑے ہو.
बीबी ने वो तावीज इमाम हुसैन को दे दिया। भाई ने 10 साल बाद भाई की तहरीर को देखा। भैया हुसैन, करबला में हम तो न होंगे, हमारी तरफ से कासिम के हदीये को कबूल कर लेना। बहुत बड़ी प्यारा अल्लाह ताला ने मजलूम करबला इमाम हसन की वसीयत थी। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को मक्तल की इजाजत दी। पता था वो 13 साल का बेटा है ये कासिम, और शागिर्द भी मौला अब्बास का है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम को जहां तमाम बड़े सिपाही सिखाए थे, वहां गुर्ज चलाना भी सिखाया। दुश्मन पर कैसे काबू पाया जाता है ये भी बताया। अगर अपने से बहुत ज्यादा कोई ताकतवर जो है वो मुकाबिल पर आ जाए, उसको कैसे ज़ेर किया जाता है। जनाब अब्बास कहे, मेरे लाल कासिम, अगर तुम्हारे मुकाबिल पर कोई बहुत बड़ा पहलवान आ जाए तो तुम हमला कुछ इस तरह से करना कि अपने घोड़े को थोड़ा पीछे लेकर जाना, घोड़े को दौड़ाते हुए लाना, उसके करीब लाने के बाद अपने घोड़े को जस्ट देना। अब जो तुम वार करोगे, एक तुम्हारे बाजू की ताकत, तुम्हारी बुलंदी की ताकत, सामने वाला वहीं पर ढेर हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के शामी और उसके बेटों को जनाब कासिम ने वासिले जाहिनम किया। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला हसन का यतीम एक गुर्ज लगने के बाद जमीन पर संभल न सका। मालूम है कि जनाब कासिम को गुर्ज लगा, तस्मा ढीला हुआ, अपने जूते के तस्मे को बांध रहे थे, कमर झुकी हुई थी। कासिम की कमर पर गुर्ज लगा। और जानते हैं काहे को कहते हैं? लोहे की एक बॉल जैसी होती है, उसमें कीड़े निकली हुई होती है। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला, अरे कासिम की कमर पर जैसे गुर्ज लगा, कमर की हड्डी टूट गई। अब कासिम से सामना लग गया। हसन अर्शे ज़मीन से जमीन पर आया, आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अम्मा, की मदद के लिए। अजीब मंजर, हुसैन अब्बास को आता हुआ देखकर जालिमों में भगदड़ मच गई। भगदड़ नहीं मची, हसन का लाल इस भगदड़ में तकसीम हो गया। कासिम की लाश टुकड़ों में बढ़ गई। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला इमाम हुसैन तेजी से रन में पहुंचे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्तल में पहुंचने के बाद कासिम को आवाज देना शुरू की। मेरे लाल कासिम, चचा आ गया, बेटा आवाज दो। हमीद कहता है कि हुसैन ने यह के बाद दी, अरे कई आवाजें दी, कोई जवाब नहीं आया। अरे जवाब कहां से आता? कासिम तो जिंदा ही न रहा। हमीद कहता है कि हुसैन तेजी से बुलंदी में पहुंचे और पहुंचने के बाद एक अजीब जुमला कहा, ए बेटा कासिम आवाज दो, जवाब नहीं आया। ए मेरे लाल कासिम आवाज दो, कोई जवाब नहीं आया। हमीद कहता है हुसैन ने कहा, बेटा कासिम इमाम वक्त बुला रहा है, लबैक कहो। हमीद कहता है कि जुमले के बाद मैंने ज़मीन करबला को देखा, कासिम की लाश के टुकड़े ज़मीन करबला में बुलंद हुए। ए चचा, आपको भी हमारा सलाम। खुदा कोई हम न दे सिवाय दोनों अदादारों आखिरी जाते। कहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्तल में पहुंचे, या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हसीन दो लफ्ज में थे, या तो चटाई या अपनी आवाज। हसीन मेरे जहन में नहीं आ रही, कौन हुसैन को हसीन लाकर देता। हुसैन ने जल्दी से अपनी अबा को बिछाया और जमीन करबला से कासिम को चुनना शुरू किया। वो कासिम तो तकसीम हो गया था, कहीं से हाथ उठाया, कहीं से पैर उठाया, कहीं से सीना उठाया, कासिम की लाश को जमा किया, गठरी बनाई, कमर पर रखा। खुदा
جانے کے بعد قاسم کی لاش کو حسین غریب نے خیمے میں رکھ دیا. حضرت آرانی مظلوم کربلا حسین کہتے ہیں بہن زینب اے نافذہ جاؤ بھابھی فروا سے کہہ دو کہ ان کے بیٹے کا لاشا آ گیا. چنانچہ میں فروا خیمے میں آئی. احساس شرط احساس بی بی جیسی خیمے میں آئی ہے نا چاروں طرف دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب سے کہتی ہے بی بی شہزادی آقا نے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے کا لاشا آ گیا. ہمیں تو کہیں لاشا دکھائی نہیں دے رہا. ہمیں تو کہیں لاشا دکھائی نہیں دیتا. اگر دارو لاشا ہوتا تو دکھائی دیتا. ایک مرتبہ زینب نے اشارہ کیا. ان نے فرمایا کٹلی تو قاسم کا لاشا ہے. ماں نے بیٹے کی لاش کی کٹلی کو دیکھا. ماں اس کٹلی کے قریب بیٹھ گئی. ایک نظر کٹلی کو دیکھا, ایک نظر زینب و حسین و عباس و ام کلثوم اور فضہ سب کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بیوی آقا حسین آقا حسین دو لمحے کے لیے قاسم کے ساتھ کیا ہمیں تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ ادھر حسین خیمے سے نکلے, عباس و علی اکبر بھی ساتھ ساتھ نکل گئے. زینب کھڑی ہوئی بی بی آپ کو آپ کی ماں کی چادر کا واسطہ ہمیں تنہا چھوڑ دو. پتہ دارو اب خیمے میں یا لاش قاسم ہے یا مادر قاسم ہے. ماں نے اس خیمے میں لاش کے قریب بیٹھنے کے بعد اپنی چادر کو اتارا, گٹھڑی کو کھولا, ہاتھوں کو رنگین کیا. ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد ان نے فرما نے اپنے بالوں میں قاسم کا خون لگانا شروع کیا. ارے یہ بات فضہ نے دیکھی. دیکھنے کے بعد زینب سے طلب کر کہا بیوی کہیں قیامت نہ آ جائے تو کیا ہوا؟ کہ میں دیکھ رہی ہوں مادر قاسم ارے خون قاسم تو اپنے بالوں میں لگا رہی ہے. شہزادی زینب دوڑتی ہوئی آئی. آنے کے بعد کہا اے بھابھی یہ کیا کر رہی ہو؟ بھابھی کیا ہوا؟ کبھی بھی ہم نے منت مانی تھی جب ہمارا لال دولہا بنے گا اپنے بالوں کو لگا کریں گے. میرے لال کا لاشا آ گیا بالوں کو لگا.